مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میلاد کی محفلیں ہوں گی، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں، موت کا وقت نہ آیا ہو نیند کے اندر شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقی شے تو شعور ہے۔ فوج، پاکستان کی فوج، سپاہی سے لے کر جرنیل، یہ نہیں ہے کہ دین غالب ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کیسے کامیاب ہو گئے؟ کافی چیزوں کو ایک ہی خطاب میں مجھے جمع کرنا پڑے گا، اور یہ چیز ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ دقت طلب ہے، لیکن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے کہ جو ہر شخص کو محبوب ہے، ہر شخص کا پسندیدہ لفظ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کی مشترک محبوب شے کامیابی۔ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، قومیں کامیابی چاہتی ہیں، ملک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں۔ کامیابی جو ہے یہ تمام انسانوں کا کامیابی، پہلے اس میں لفظ کام ہے، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی کام معین کیا ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے۔ یابی اس کو پا لینا، کامیابی وہ شے جو کم ملتی ہو، کامیابی کام حاصل کر لینا، کام پورا کر لینا، مقصد کو حاصل کر لینا، یہ گویا کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے لیول آف کانشسنس، اپنے اپنے شعور کے مطابق مختلف ہیں۔ لوگوں کے شعور کی سطحیں مختلف ہیں، سوچ کے انداز مختلف ہیں، لیکن ایک شے مشترک ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق، اپنی شعور کی سطح کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اہداف کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کامیابی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے 3 لیول بنتے ہیں، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ ایک ہے انفرادی کامیابی، ایک اس سے اوپر چلیے قومی یا ملکی سطح پر کامیابی، اس لیے کہ افراد جو ہیں وہ ایک قوم کے میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ قوم ناکام ہوتی ہے تو فرد اپنی جگہ خواہ بعض پہلوؤں سے کتنا ہی کامیاب ہو، ناکامی اس کا بھی مقدر بن گئی۔ تو پہلے انفرادی کامیابی، پھر قومی یا ملکی سطح پر۔ ان دونوں الفاظ کو میں نے کیوں جوڑ دیا ہے کہ آج کا تصور یہی ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے، اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، لیکن جو عرف عام ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات کو شاید یاد آ گیا ہو، تحریک پاکستان کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ آج کے زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، یہ کون قوم ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک کے باشندے ہیں، تو قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اور یہ جو ایک ریجنل نیشنلزم کا تصور یورپ سے آیا تھا، ادھر حقیقت انہوں نے ایک جو حقیقت واقعی تھی اس وقت اس کا اظہار کیا تھا۔ اس پر خیر علامہ اقبال نے بہت شدید تنقید کی کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح تھی۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، یہ تلقین نہیں کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ صرف ایک سخن گسترانہ بات والی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوم اور ملک کو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ آج کے مروجہ تصورات کے مطابق یہ ایک ہی شے ہے، پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، امریکن نیشن میں نہ معلوم کتنے ایتھنک اور کتنے ہی ان کے ریشیل جو ہے فرق ہیں، مذہب کے کتنے فرق ہیں، زبان اگرچہ کہنے کو انگریزی ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں کے ایکسنٹس بڑے جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک قوم اس حوالے سے کہ ایک ملک کے اندر مسئلہ ہے۔ ایک کامیابی کی دوسری سطح ہو گئی قومی یا ملکی۔ تیسری سطح جو ہے وہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہے ملی اور دینی، یہ تیسری سطح ہے، اس لیے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے۔ چاہے ٹھیک ہے انتظامی طور پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی نیشنلٹی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو ایک عالمی برادری کے فرد ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک عالمی برادری ہے۔ تو ملی اور دینی، چونکہ ملت کا تصور دین کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہی بات تھی کہ جو بات غلط کوٹ ہوئی تھی مولانا مدنی کی، اور علامہ اقبال نے بھی پھر اس پر معذرت کی۔
وہ یہ تھی کہ ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ اس پر تو پھر بڑی سخت تنقید علامہ نے کی، لیکن مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو وضاحت کی، میں نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، ملت کا نہیں۔ ملت دین سے ہے، قوم کا مسئلہ جو ہے وہ جو دنیا کے تصورات ہیں، پہلے قومیں ہوتی تھی نسل کی بنیاد پر، قومیں ہوتی تھی زبان کی بنیاد پر، لیکن آج کی دنیا میں قومیں بنتی ہیں وطن اور ملک کی بنیاد پر۔ یہ بات میں نے کہی تھی، میں نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، جس پر علامہ نے معذرت بھی کی ہے، بلکہ اپنے وہ اشعار واپس لے لیے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہ اشعار جو ہے چھپتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ پورا واضح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ آ گئی ہے بات، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ شے ہے، محبوب شے ہے۔ اس کے 3 لیولز ہیں: انفرادی سطح پر کامیابی، ملکی اور قومی سطح پر کامیابی، ملی اور دینی سطح پر کامیابی۔ اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے، اس سے کمتر درجے میں قوم کی کامیابی ہے، اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے۔ فرد تو بیچارہ ایک فرد ہی ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک دریا میں قطرہ ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے، اس کے بعد قومی ہے، ملکی ہے، اور سب سے نیچے یہ فرد کی کامیابی ہے۔ لیکن میں آج اس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل کامیابی فرد کی کامیابی، اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی، اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور ملت کی کامیابی۔ بظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ۔ ایک مسلمان کے نزدیک، چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو، چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو، میں نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے: شعور کے رگ و پے میں پیوست ہو جانا، اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی، اس پر اس کا مستحضر رہنا، چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے۔ عقیدے میں تو ہے نا، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت آئے گی، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ کتنی اچھی صحت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے۔ گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے، شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے، اب نہیں آئے، ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہیں لاش کسی ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی۔ یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز۔ موت انفرادی اور موت اس کائنات کی، وہ ہے قیامت، وہ آ کر رہنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر بعد بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حشر ہے، جمع ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے، پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے۔ جیسا کہ حضور کا بالکل ابتدائی خطبہ، سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم کو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا لیا لوگوں نے۔ اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ الاپیں گے، ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، بات سنی، کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلایا۔ اب پھر جب کھانا کھا لیا، اب حضور پھر کھڑے ہوئے، تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن تو لیں۔ تب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مختصر چند جملے ہیں: ان الرائد لا یکذب اہلہ، دیکھو کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لقدق صحرا، راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے، اگر وہ بھٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم۔ لہذا انتہائی معتمد، سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا تھا۔
ان الرائد لا یکذب اعلیٰ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تبھی آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم تو میرے اعزا ہو، اقارب ہو. اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ کہتا. وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا. یہ تو تمہید تھی. اب دعوت شروع ہوئی. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید آ گئی نا. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. یہ رسالت آ گئی ایک ایک جملے میں. ایک ایک گھنٹے کی تقریر نہیں ہماری طرح، ایک ایک جملے میں. زبان ان کی عربی، لسان نبوت سے موتی جھڑ رہے ہیں. مانے نہ مانے ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں، چاہے اپنی ضد ہے، ہٹ درمی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا رسول ہوں. لیکن تیسری چیز دیکھیے اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی، آخرت. اصل سے آخرت ہے. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. 6 جملے ہیں آخرت پر اور قیامت پر، ایک جملہ رسالت پر، ایک جملہ توحید پر. یہ ریشو پروپورشن میں نے چاہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں عملی ویسے نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے تو اصل چیز ہے توحید. قانونی اعتبار سے اصل شہ رسالت. بڑے سے بڑا موحد ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے جہنمی ہے، موحد ہوا کرے. لیکن عملی اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اہم ترین شے ایمان بالآخرہ ہے. ورنہ توحید بھی ایک بھول بھلیاں بن جائے گی، علم کلام کا مسئلہ بن جائے گی، بال کے کھال اتارے جائیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں بن جائیں گی. توحید یہ بن جائے گی. یہ توحید ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اگر آخرت کا یقین نہیں تو توحید یہ شکل اختیار کر لے گی. ایمان بالرسالت کیا شکل اختیار کرے گا؟ میلاد کی محفلیں ہوں گی، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں گی. یہ ہوگا ایمان بالرسالت. اتباع نہیں ہوگا، پیروی نہیں ہوگی. اتباع اور پیروی آخرت کے حوالے سے. اگر یقین ہے واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. اس کی ذرا تشبیہ پر غور کیجیے. یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها. اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کے ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو نیند کے اندر. شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقی شے تو شعور ہے. تو یہ موت کی بہن ہے، اس سے تشبیہ دی ہے. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ دیا جائے گا بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. وانها لجنة ابدا او لنار ابدا، اور پھر یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ ہے ابتدائی، میرا خیال میں خطبہ اولا اس کو کہنا چاہیے حضور کا، جو آپ نے اس حکم کے بعد ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین. اور ظاہر بات انذار کا تعلق ہے ہی آخرت کے ساتھ. خبردار کیجئے، نیند کی باتوں کو جگائیے، ہوش میں لائیے. تو میں نے جو کچھ عرض کیا آپ اس کی کڑیاں جوڑیے. ایک شے جو ہم سب کے لیے نزدیک محمود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، کامیابی. کامیابی کے 3 لیول، انفرادی، قومی اور ملکی، اور تیسرا ملی اور دینی سطح پر.
ایک اعتبار سے اہم ترین وہ ہے، بلند ترین وہ ہے دینی اور ملی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو پھر ہے قومی اور ملکی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو فرد کی ہے. لیکن دوسرے اعتبار سے فرد کے لیے اصل کامیابی جو ہے وہ اپنی کامیابی ہے، اور اس کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے. اصل زندگی وہ ہے یہ نہیں، باقی ساری کامیابیوں کے تصورات اس زندگی سے متعلق ہے، اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میں نے آج آیات جو پڑھی ہیں ذرا نوٹ کیجئے ان کا کس قدر گہرا تعلق ہے. سورہ مریم کے آخری حصے کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. قیامت کے دن ہر انسان ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کا بیٹا ہوں یا فلاں کے میں قبیلے سے ہوں. فرد تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. یہ تصور کہ وہاں کی مسئولیت خالص انفرادی ہے. اس کے کچھ دوسرے پہلو ہیں، وہ میں آج ادھر نہیں جاؤں گا، وہ علمی مباحث ہیں. اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو عملی پہلو ہیں وہ سامنے آئیں. اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ابدی کامیابی وہ ہے، دار و مدار ہے، اس کا تعلق فرد سے. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عریاں الفاظ میں جو چبھیں گے، آپ کو چبھیں گے، لیکن قرآن مجید نے حقیقت کو عریاں بھی کر دیا ہے. جیسے نذیر عریاں کا لفظ آیا کرتا تھا، عرب میں رواج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے، اتنی بڑی اہم خبر، اب کیسے سب قبیلے کو بتائیں، تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے اور کپڑے اتار دے، الف ننگا ہو جاتا تھا. نذیر عریاں، ننگا خبردار کرنے والا. اب دیکھ رہے ہیں دور سے، اور وہ کہتا تھا واہ صباحا، نعرہ لگاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آئے گی وہ تو بڑی غارت گری لے کر آئے گی، دشمن حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے. تو جس تک آواز پہنچ گئی واہ صباحا، وہ بھی لپکا کہ کہاں کی خبر ہے، کون حملہ کرنے والا ہے، فوراً پہنچے. اور آواز نہیں پہنچی تو وہ دیکھ تو لیا کہ ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر. تو نذیر عریاں حضور نے بھی اسی پر عمل کیا تھا، سوائے عریانی نکال دی بیچ میں سے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. کوہ صفا پر کھڑے ہو کر واصباحا کا نعرہ لگایا ہے. تو اس اعتبار سے انذار آخرہ کی اصل کامیابی وہ ہے، اور وہاں کی مسئولیت انفرادی ہے. اس جملے میں تو جو کہ سورہ مریم کے آخر میں آیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو چبھی ہو، لیکن اس کا پہلو جو چبھنے والا ہے وہ قرآن مجید میں دو جگہ بیان کیا ہے. اسی کو کھولا ہے، عریاں کیا ہے، ذرا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی محاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو سمجھ لو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے کی خبر نہیں لے گا. یُبَصَّرُونَهُمْ، انہیں دکھا دیے جائیں گے وہ ہے دوست، وہ ہے تمہارا ساتھی، لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا. یہاں تک کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹوں کو لے لو، جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو. جملہ ہے نا جملہ بیٹوں کے بارے میں، عزیز ترین متاع. لو یفتدی، فدیے میں میرے بیٹے لے لو، اس دن کے عذاب سے مجھے بچا. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. اور لو میری جورو کو بھی جھونکو، میرے بھائی کو بھی جھونکو، مجھے بچاؤ. وفصیلتہ التی تؤویہ، اور میرے اس پورے کنبے قبیلے کو لے لو اور جھونک دو، مجھے بچا. ثم ینجیہ، لیکن کسی طرح مجھے نجات مل جائے. کلا، ہرگز نہیں. اور یہاں بات ہو گئی نا، یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دل جوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق کیا کریں جی، حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی طرف. یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو انہی رشتہ داریوں، انہی تعلقات، اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں اس کے لیے، حدیث میں بھی آئے ہیں.
لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا، صرف ان دو آیات، دو مقامات پر جو آیات آئی، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، دکھا بھی دیے جائیں گے، حسرت ہو جائے، یہ میرا وہ لاڈلا، میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا، آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا، تاکہ حسرت ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں، جس اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا، پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لیے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یبصرونہم، دکھا دیے جائیں گے وہ انہیں۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ یہ فصیلتہ التی تؤویہ کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا، قبیلہ پناہ گاہ ہوتا تھا انسان کے لیے، محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا، اس کی آبرو کا۔ کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کرتا تھا، کہ اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ بھگتو، اب نہیں، قبیلہ، کنبہ، خاندان۔ اب تو یہ کہ اربنائزیشن، شہری زندگی میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ اس کا کنبہ، قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیے میں اور خدا کے لیے مجھے چھوڑو۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ You will have to face the ground accountability, the grand accountability of the day of judgment alone. یہ فردہ alone۔ اچھا یہ کہ یہاں alone سمجھ لو اپنے آپ کو، تب بچت ہوگی۔ ذہناً، احساس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تنہا سمجھو۔ یہاں بھی ذہن تو میرا آ رہا ہے، میں کہوں فلسفیانہ مضمون ہے اس میں۔ آدمی کا لیول آف کانشسنس جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لونلینس کا احساس بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا لوور لیول پر ہوں گے، حیوانی سطح پر ہوں گے، وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں سب ہیں، کیسے ہیں، محفل ہے۔ اونچے ہوتے جائیں گے تو تنہائی کا احساس ہوگا۔ ایک ایلون وہ ہے قل هو اللہ احد، اور ایک ایلون ہمارے اندر ہے، وہ ہماری روح ہے۔ اس روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ یہ باپ، بیٹا، بیوی، شوہر، یہ سارا تعلق جسد کا ہے، روح کا نہیں ہے۔ روح کا تعلق کسی سے نہیں، صرف ذات رب کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، کسی کا باپ یا ماں نہیں ہے، یہ ایلون۔ اور پلوٹائنس ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی ہوتے تھے الیگزینڈریا کے، انہوں نے ایک عجیب تین الفاظ کہے، فلائٹ آف دی ایلون ٹو دی ایلون، تقرب جس کو کہا گیا حدیث میں، تقرب اللہ، اس تنہا کی پرواز تنہا کی طرف۔ ایک وہ تنہا ہے ذات باری تعالیٰ، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ اگر آپ ایک کرتے ہیں تو غلط ترجمہ ہے، اللہ ایک ہے، وہ تو اللہ واحد ہو سکتا ہے، احد تنہا۔ تو فلائٹ آف دی ایلون ٹو دی ایلون، اگر اس دنیا میں وہ روش اختیار کر لی جائے گی تو عافیت ہوگی وہاں، اس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی کو پھر سورہ عبس میں دہرایا گیا، اس لیے کہ یہ بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی، میرے رفقا نے دوبارہ سنی ہے بہت مرتبہ، 20 مرتبہ۔ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور آئیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہی مضمون جس دن کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کو اس روز پڑی ہوگی اپنی اپنی، نفسی نفسی۔ یہ ہے یہ محاسبہ اخروی کی کیفیت کے جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ میں نے یہ کیوں آیات آپ کو سنائی تاکہ معلوم ہو جائے اصل کامیابی انفرادی کامیابی ہے۔ ملک بہت کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا تو مجھے کیا حاصل ہوا ملک سے، اگر آخرت میری برباد ہے۔ دین کا غلبہ ہوا یا نہیں، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔
کہ کامیابی اس لیول پر خالص انفرادی ہے، انفرادی کامیابی۔ اس انفرادی کامیابی کا سارا تعلق جو ہے وہ تصور فرائض سے ہے کہ اللہ نے آپ پر کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہے، کیا فرائض عائد کیے، اسی کا حساب لے گا نا۔ ایک ملازم کو کہیں رکھا جاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی کام کسی کو سونپا جاتا ہے تو اسے گن کر بتا دیا جاتا ہے یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی، یہ کام آپ کو کرنے ہیں، پھر محاسبہ اسی کے حوالے سے ہوگا نا۔ کسی کو آپ نے رکھا ہے شوفر کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہوگی کہ کھانا اچھا پکا یا برا پکا ہے، اس کا مسئول وہ تو نہیں ہے، وہ تو جو بھی آپ کا خانسامہ ہے، کوئی کھانا پکانے والی ہے جو بھی ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ جو اخروی محاسبہ ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور یہ نفسی کی کیفیت جو ہر ایک کو فیس کرنی ہے، یہ کس حوالے سے؟ جو ہم نے تم پر فرائض عائد کیے تھے تم نے ادا کیے یا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں ان فرائض کے ضمن میں بھی میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ تقریریں کی ہیں، ہمارا تصور فرائض محدود ہو گیا ہے۔ یہ معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ اور فرائض ہیں یا نہیں، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گئے۔ اور سارا جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے قومی سطح پر، ملی سطح پر، اس کا اگر فائنل انالیسس ہوگا تو یہی ہے کہ فرائض کا تصور محدود ہو گیا۔ ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے سورہ کہف کے آخری حصے سے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہاں تو کسی اور کانٹیکس میں آئی ہے۔ آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار خوب چمک گیا، جائیداد بہت بنا لی، بچوں کی تعلیم اعلیٰ سطح تک پہنچا دیا، يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بہت کامیاب آدمی، لیکن آخرت سامنے تھی ہی نہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے اخسرین اعمالا، یہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ میں یہاں کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، عوامی کے نفل بھی پڑھتا ہوں، روزے پورے رکھتا ہوں، 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے بھی رکھتا ہوں، یا پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یا میرے پاس ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ میں دوں۔ یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں تو مطمئن ہے، مگن ہے۔ شراب میں نہیں پیتا، سود کا کوئی کاروبار میں نہیں کر رہا، چاہے روکھی آ رہی ہے سوکھی آ رہی ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، ابھی ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو حلوے مانڈے کے لیے سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، یا اور بھی اپنی اولاد کے لیے آسائشیں اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ غبن بھی کر رہے ہیں، خیانتیں بھی کر رہے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہیں، رشوتیں بھی دے رہے ہیں، ان کو میں نہیں اس وقت ٹچ کر رہا، ان کو تو چھوڑ دیجیے۔ ایک شخص ہے جو 16 آنے نماز پوری، بلکہ صرف 5 نہیں 3 اور روزے پورے رمضان کے، بلکہ یہ کہ 3 روزے ہر مہینے میں اور 2 ہر ہفتے میں بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی پوری دے رہا ہے، یا زکوٰۃ کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں، حج اگر ہے تو کر رہا ہے اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر واجب نہیں، شراب وہ نہیں پیتا، سود سے وہ بالکل بچا ہوا، سوائے اس غبار کے جو جا رہا ہے وہ تو ہر شخص کے جو ہے انہیلنگ کے ساتھ جا ہی رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کہیں ملوث نہیں، اس نے مکان نہیں بنایا سود پر قرضہ لے کر، اس نے کوئی کاروبار نہیں جمایا سود پر قرضہ لے کر، نہ وہ کسی کو قرضہ دے کر سود لے رہا ہے، پیورلی 100% شریعت کے تمام معیارات پر مکمل۔ میرے الفاظ پر غور کیجیے، فقہی تصورات، شریعت کے تصورات، اس پر 100% آدمی پورا اتر رہا ہے، تو مگن ہوگا کہ نہیں، مطمئن ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا بھی فرض عین ہے، تو اللہ کے ہاں ناکام شمار ہوگا۔ یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی۔ میں نے اس لیے کہا ہے اگر دین غالب ہے، فرض کیجئے کہ ہم دور خلافت میں پیدا ہو گئے ہوتے، خلافت راشدہ میں، دین قائم ہے، اللہ کا دین نافذ ہے، سارا معاملہ اسی کے مطابق ہے، سیاست ہے اس کے مطابق، قانون ہے اس کے مطابق، عدالت ہے اس کے مطابق، معیشت ہے اس کے مطابق، معاشرت ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اب آپ وہ سارے کام اگر کر رہے ہوں تو پوری ہو گئی بات۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ جو جہاد ہو رہا ہے، اگر ایک محاذ سے یہ آ گئی خبر کہ یہاں ابھی 10,000 آدمی اور چاہیے شام کے محاذ پر، حضرت خالد بن ولید کی طرف سے یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی، اور یہاں حضرت عمر نے اعلان کیا اور 10,000 آدمی نکل آئے، باقی سب جو ہے نچند ہو کر سوئے اپنے گھروں کے اندر، ان کے اوپر فرض نہیں ہے، 10,000 چاہیے تھے نکل گئے، فرض کفایہ ہے۔
اب وہ لوگ یہاں پر بیٹھے نوافل میں اپنے جی لگائیں، علمی کام کریں اور کوئی کام کریں، اچھا کاروبار کریں، کاروبار سے اچھی آمدنی ہو رہی ہو، حلال سے ہو رہی ہو، اچھا کھائیں اچھا پیئیں، کس نے حرام کیا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. وہ رہبانیت اسلام میں تو ہے ہی نہیں کہ اچھا کھانا برا ہے یا اچھا پہننا برا ہے، ہرگز نہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، حلال ذریعے سے کماؤ. لیکن کب؟ جبکہ دین غالب ہے. اور اگر دین مغلوب ہے تو اب فرض جو ہے، فرض اولین، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. اس جد و جہد میں وقت لگے گا تو اچھا کیسے کھائیں گے، اچھا کیسے پہنیں گے؟ وہ تو وقت لگتا ہے تو اچھا کمائیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے. یہاں وقت اب لگ رہا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں. کیا اچھا کھانا اور اچھا پہننا صحابہ کے لیے حرام تھا؟ معاذ اللہ. کیا حضور کے لیے حرام تھا؟ کیسے کھائیں اور کیسے پہنیں جبکہ دین مغلوب ہے؟ کاروبار کر سکتے تھے حضور بھی، کاروبار آپ نے کیا ہے. وہی کی آمد سے پہلے بہترین سطح پر جو کام، بلند ترین سطح پر کاروبار تھا، وہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ایکسپورٹ امپورٹ ہی تھا نا، قافلے لے کر جا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں. لیکن جب وہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب معلوم ہوا کہ اب تو اصل توانائی، اصل قوت، اصل وقت یہ تو ادھر لگنا ہے. اس ایک نقطے پر دار و مدار ہے ساری بات کا. میں دوبارہ اس کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں. یہ میرے بہرحال کب سے شروع کروں؟ قرآن مجید سے الحمدللہ شغف میرا میڈیکل کالج کے زمانے سے ہو گیا تھا. درس قرآن کی ایک خصوصی اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی. وہاں سے گنوں گا تو ہو جائیں گے 50 سال کم سے کم. لیکن یہ کہ بہرحال تقریباً جب سے میں نے اپنا مشن شروع کیا ہے سن 65 سے لے کر اب 32 سال تو ہو گئے نا. قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن کو بیان کرنا. علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن کو بیان کرو. لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اس پورے 32 سال کے مطالعے کا، غور و فکر کا جو نچوڑ ہے وہ ایک جملہ ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اولین فرض بالکل ایسے ہی فرض جیسے نماز فرض ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے. یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اب میں نے 2 باتیں کہی ہیں، اولین فرض اور جیسے نماز فرض، ان دونوں کی میں چاہتا ہوں وضاحت کر لوں. دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ اس حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ بھی فرض، نماز بھی فرض. ایک شخص نمازیں پوری پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نمازیں بھی ضائع ہو گئیں. یہ چوائس بٹوین فرائض تو آپ کو حاصل نہیں ہے کہ یہ فرض میں کروں گا، یہ فرض میں نہیں کروں گا. ایک کی نیگیشن کل کی نیگیشن. اٹس این آرگینک ہول. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اٹ ہیز ٹو بی اے پیکج. یہ نہیں کہ اس کا ایک چیز لے لو دوسری نہ لو. یہ ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے سمجھیے جیسے نماز فرض ہے ویسے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے. آپ باقی سارے فرائض ادا کریں، یہ نہ کریں تو مجھے اندیشہ ہے کہ باقی بھی زیرو ہو جائے گا. میں آج آپ کے کان کھول دینا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث کے حوالے سے. لیکن پہلے دوسری بات سمجھ لیجئے. اولین فرض نماز سے بھی مقدم فرض. یہ بات ذرا بڑی مشکل سے اترے گی ذہنوں کے خانوں کے اندر. ذہنوں میں خانے بنے ہوئے نا. میکڈوگل کا نظریہ ہو یا کسی اور کا بیہیویئرزم ہو یا کوئی اور ہو، تو تعلیم اور ماحول سے ذہنوں کے سانچے بن گئے ہوتے ہیں اور جو بات جاتی ہے ان سانچوں میں ڈل جاتی. سانچے یہی بنے ہوئے، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ فرائض ہے. ارکان اسلام ہے کلمہ شہادت، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ. سانچہ بنا ہوا ہے. میں ذرا آج ان سانچوں سے ان کو توڑ کر بات کر رہا ہوں. اولین فرض اقامت دین کی جد و جہد. نماز بھی اس کے تابع ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز، یہ نماز جو جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں، سن 11 نبوی میں جا کر فرض ہوئی ہے. پہلے کیا ہو رہا تھا؟ دعوت، تبلیغ، مارے کھائی جا رہی ہیں، تکلیفیں جھیلی جا رہی ہیں. وہ جہاد اور مجاہدہ. اولین کون سی شے ہوئی؟ دوسری دلیل نص سے چاہیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. یہاں بھی دیکھیے صبر کو مقدم، صلاۃ کو بعد میں. اور سب سے اہم بات یہ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو. مدد کسی مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے.
کس لیے مقصد، کس کے لیے مدد حاصل کرنی ہے؟ وہ مقصد بالا تر ہوگا اور اس کے لیے مدد جو حاصل کرنی جائے گی وہ اس کے تابع ہو جائے گی کہ نہیں؟ وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ سورہ بقرہ میں بہت قریب قریب ہیں یہ آیتیں. 19ویں رکوع کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور 7ویں رکوع میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اسی طرح تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی اور رسول تم پر گواہ بنے. یہ ہے اصل مقصد. اس مقصد کے لیے جو تمہیں قوت چاہیے، جو استقامت چاہیے، وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین. اور یہاں بھی دیکھیے صبر پر ایمفیسس زیادہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. نماز سے پہلے بھی صبر اور پھر آیت ختم ہو رہی ان اللہ مع الصابرین. ہمارے سوچ کے معیارات کچھ اور ہیں. وہ خاص ہمارا ایک دور ہے جس کے اندر کہ وہ تصورات ڈھل گئے ہیں، بن گئے ہیں. حکومت انگریز کی ہوا کرے، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں. کفر کا بول بالا ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، باقی کاروبار بھی میں صحیح کر رہا ہوں، میں کوئی حرام کام نہیں کر رہا. What else do you want؟ پھر نوٹ کیجئے میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کاروبار میں سود کے اندر ملوث ہوں، جو ملازمتوں میں غبن میں اور دھوکے میں اور فریب میں اور خیانت میں ملوث، ان کی بات نہیں کر رہا. 100% شریعت کے مطابق دین ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی معاش ہے، ان کی معاشرت ہے، ہر شے 100% ہے. لیکن اگر غلبہ دین کی جد و جہد نہیں ہے تو یہ زیرو ضرب کھا کر ہر شے کو زیرو کر دے گا. میں آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ جو بات مجھ پر اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ میں آپ پر واضح نہ کروں. اب میں یہاں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. امام بیہقی اس حدیث کو لائے ہیں شعب الایمان میں، لیکن اس کی صحت پر اور مستند ہونے پر یہ دلیل کفایت کرتی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم حقانی نے اسے خطبات جمعہ جو مرتب کی ہیں ان میں شامل کیا. کسی کچی پکی حدیث کو تو نہیں لا سکتے نا، وہ کسی ضعیف یا موضوع حدیث کو تو نہیں لا سکتے. حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا، حکم دیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام. کیا حکم دیا؟ دیکھیے جبریل کی بھی ہم کلامی اللہ سے اس طرح نہیں ہوتی جیسی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وہاں بھی وحی کا واسطہ ہے. اگر یکسر منہ برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں بھی معاملہ جو ہے کوئی ڈائریکٹ رو برو ہے، نہیں، وہاں بھی وہی ہوتی ہے. اور اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو پلپٹ کر دو، الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. وہ عذاب جو کبھی پومپیائی پہ آیا تھا، یا وہ عذاب جو کبھی عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر آیا تھا، نیچے سے بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر سے ملبہ جو ہے آ گیا. یہ حکم آ گیا. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. 100% شریعت کے مطابق زندگی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ ان کی بات نہیں ہے جو نمازی روزے دار حاجی اور عمری تو ہوں، ہر سال عمرہ ہو رہا اور رمضان کا عمرہ ہو رہا اور ہر سال کاروبار سود کا ہو رہا، یہ وہ نہیں ہے. یہ اس کیٹیگری کو ذہن سے نکال دیجیے. نیکی، زہد، تقوی، اس کی انتہا ہے یہ کہ لم یعصک طرفۃ عین. طرفۃ عین اصل میں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ہے، کوئی وقت لگتا ہے، لیکن اردو محاورہ ہے پلک جھپکنے جتنی دیر. عربی کا لفظی ترجمہ وہ ہوگا، لیکن محاورتاً ترجمہ ہوگا پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیرے اس بندے نے کبھی معصیت میں، گناہ میں بسر نہیں کی. کیا اس کے اوپر بھی بستی کو الٹ دوں؟ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط،
اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے، میری حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں، میرے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، میری شریعت پاؤں تلے روندی جاتی رہی، اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا۔ انسان کو کم سے کم کمزور بھی ہو، کوئی شخص کسی کو فرض کیجئے ماں کی گالی دے دے، اب اگر تو اس میں جان ہے تو جانے نہیں دے گا اس کو، کہاں جائے گا گالی دے کر؟ اگر جان نہیں ہے، فرض کیجئے نہیں ہے طاقت، کمزور ہے، تب بھی ہے کہ چہرہ سرخ ہو جائے گا، اس کے جذبات کے اندر ایک طوفان آئے گا، اس کے اندر غیرت اور حمیت جوش مارے گی، پھر حسرت ہوگی کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، میں اس کی زبان بدی سے کھینچ نہیں سکتا، قہر درویش بڑھ جانے درویش، لیکن یہ تو ہوگا نا کم سے کم۔ یہ بدبخت لگا رہا اپنی نیکی میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے حجوں میں اور اپنے عمروں میں، اس کا دھیان ہی نہیں آیا کہ میری شریعت، میرا دین وہ کہاں ہے؟ وہ سربلند ہے یا پامال ہے؟ اقامت دین کا مطلب کیا؟ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد۔ وہ جد و جہد کا عملاً تو تبھی ہوگا نا، تک شروع ہوگا جبکہ یہ غیرت ابھرے انسان کے اندر۔ پھر اس غیرت کے 3 مرحلے دیے گئے، دل میں یہ احساس ہو جائے، جذبات میں یہ غیرت ہو، حمیت ہو، یہ کم سے کم درجہ ہے، ابتدائی سٹیج ہے۔ اگلا درجہ پھر زبان انسان کھولے، غلط کو غلط کہے، تنقید کرے، نہی عن المنکر کرے، امر بالمعروف کرے، دعوت الی الخیر کرے، اور اس سے آگے یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ منکرات کا استحصال کرے، جد و جہد کرے کہ پورا دین اپنی کلی شکل میں قائم ہو، نافذ ہو۔ یہ ہے وہ فرض عین کہ مغلوبیت دین کی کیفیت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولین فرض یہ ہے، اور کم سے کم یہ سمجھیے، اگر یہ بھی نہیں سمجھیں گے تو میری بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کہ کم سے کم یہ سمجھیے کہ اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین۔ اولین کی بات تو سمجھ لیجئے کہ چلیے اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیا ہے تو کس چیز پر استعانت ہے؟ یہ 5 گانا نماز 11 برس تک نہیں تھی، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس بحث کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کم سے کم پہلی بات میری سمجھ لیجئے، دین غالب ہو تو بات اور ہے، دین مغلوب ہے تو اولین فرض بھی، یا کم سے کم اس درجے میں کہ فرض عین ہے اسی طرح جیسے نماز، اقامت دین کی جد و جہد۔ البتہ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے، دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، فرض تو وہ ہے نا جس پر محاسبہ ہوگا، یہ فرق ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہنا فرض ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے، ورنہ اگر اسے ہم فرض سمجھیں گے تو بہت سے نبی جو ہے وہ بھی ناکام، بظاہر ناکام دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، آپ کا حساب یہ ہوگا کہ آپ نے جو کچھ ہم نے ڈالا تھا، آپ نے وہ سب کچھ لگا دیا ہمارے لیے کہ نہیں؟ اللہ نے ڈالا ہے نا، کچھ صلاحیت دی ہے تو اللہ نے دی ہے، وہ قوت دی ہے اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اولاد دی ہے اللہ نے دی ہے، جو کچھ تمہیں دیا تھا تم نے ہمارے دین کی اقامت اور غلبے کی جد و جہد میں لگا دیا، کھپا دیا یا نہیں؟ اگر لگا دیا، کھپا دیا، سرخرو ہے، کامیاب ہے، نہیں تو میں پھر دہرا رہا ہوں، بلکہ شاید 3ری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھے شدید اندیشہ ہے کہ بقیہ ساری نیکوکاری بھی زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی۔ میرے غور و فکر کا، میرے سوچ بچار کا، میرے مطالعے کا، قرآن، سنت اور سیرت، میں صرف سنت کو نہیں لیتا، سیرت کو لیتا ہوں خاص طور پر۔ سنت کا لفظ ہمارے ہاں زیادہ مستعمل ہے فقہی معنی میں، فقہی چیزوں میں، اور اسی لیے حدیث کی کتابوں میں بھی ترتیب یہی ہے کہ جو فقہی ابواب ہیں وہ پہلے آتے ہیں۔ سیرت ہے کہ جس میں وہ مراحل آتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا کیا۔ قرآن بھی نہیں ہے اس ترتیب سے، ترتیب نزولی سے قرآن نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بھی اس ترتیب سے نہیں ہے، وہ ترتیب ملتی ہے سیرت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے قرآن، سنت اور سیرت، ان 3 چیزوں کو جمع کیجئے تو بات بنے گی کہ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے
کہ انسان اگر دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے کم سے کم درجے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اور اس میں تن من دھن لگا دینا اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اب دوسرا نقطہ لیجیے، نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ وضو کیا مطلوب ہے، مقصود ہے؟ نہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے، اصل مطلوب، اصل فرض نماز ہے۔ کتب علیکم الوضو تو کہیں نہیں آیا نا قرآن میں، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی الآخر آیا۔ یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے، نماز پڑھنی ہو تو یہ کرنا ہوگا، طہارت بھی اور پھر وضو بھی۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد کے فرض عین کو ادا کرنے کے لیے التزام جماعت فرض ہے، شرط۔ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں۔ فرد کیسے کرے گا؟ البتہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا میں بعد میں، اور آج ہی وہ نقطہ میرے ذہن میں آیا، پہلے نہیں آیا اس طریقے سے۔ میں نے ابھی چند منٹ پہلے بیٹھ کے وہاں پر میں نے یہ چند نوٹس لکھے تھے تو ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے نماز فرض عین، اقامت دین کی جد و جہد فرض عین، جیسے نماز کے لیے وضو شرط، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے التزام جماعت شرط۔ اب میں بہت طویل حوالے، علیکم بالجماعہ، جماعت تم پر لازم ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ احادیث میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، اس پر بڑی مفصل تحریریں ہیں، تقریریں ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ 3 نقطے آج واضح ہو جائیں، اس لیے دہرا کر آئی ایم ہیمرنگ اٹ اینڈ آئی اپولوجائز، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار دہرا کر بات سمجھائی جائے، اتاری جائے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید انسلٹ فیل کریں اس میں اپنی، کہ کیا ہمیں بچے سمجھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس لیے معذرت کر رہا ہوں کہ میں اس کو ہیمر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں کے بنے ہوئے سانچے ہیں ہمارے، جو بات جاتی ہے ان سانچوں میں ڈھل کر گم ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ جماعت شرط ہے، اثر ہے حضرت عمر کا، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ۔ یہ ہماری کتابوں میں، میری تقریروں میں، کیسٹس میں، یہ ساری چیزیں جو بڑی تفصیل سے آئی ہوئی ہیں۔ آج تو میں چاہتا ہوں کہ گنتی کر لیں انگلی پر 3 چیزیں۔ دوسری چیز اس وقت میں بحث کر رہا ہوں، اس میں جو نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی جماعت انسان نہیں پاتا، کیا کرے؟ ایک فرد کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے اور لوگوں کو بلائے جماعت بنانے کے لیے۔ فرض کی 10 سال لگے، کوئی دوسرا آدمی آپ کے ساتھ آتا ہی نہیں، آپ لگے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ یہ آپ کا کوئی سائیڈ ایشو ہے، وہ پیس ٹائم ہے، وقت گزاری کا مشغلہ ہے، یا یہ کوئی سائیڈ ایکٹنگ نہیں، آپ کی تمام توانائیاں لگی ہوئی ہوں اور 10 برس تک کوئی نہ آئے آپ کے ساتھ، ایک آدمی ہو سکتا ہے، تو آپ اکیلے رہیں گے نا۔ یہ کیفیت تیمم کے درجے میں ہے۔ وضو نہیں کر سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ تیمم۔ اور تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ یہ نقطہ یہ ہے، تیمم کے لفظی معنی کیا ہے؟ قصد کرنا۔ فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم اما سے بنا ہے، حمزہ میم میم اما یا امو، امام بھی اسی سے بنا ہے جس کا قصد کرتے ہیں لوگ، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ راستے کو شاہراہ کو بھی کہتے ہیں امام المبین، کیونکہ آدمی چل رہا ہے، فالو کر رہا ہے اسے، اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ آمین البیت الحرام، وہ حاجی جو جا رہے ہیں بیت حرام کی طرف، آمین البیت الحرام۔ تو اما یوم قصد کرنا، تیمم ارادہ کرو، قصد کرو، خود کھڑے ہو جاؤ، اکیلے بھی جماعت کے حکم میں ہو گئے۔ بلاؤ لوگوں کو، کال دیم، من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ بھی گویا کہ جماعت کے قائم مقام ہو جائے گا، جیسے کہ تیمم وضو کے قائم مقام۔ لیکن یہ کہ اس کی فکر نہیں، اس کی سوچ نہیں، تو پھر نہیں، پھر تو بغیر جماعت زندگی گزر رہی ہے۔ تو دوسرا نقطہ، پہلا یہ کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اس میں تن من دھن لگانا اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز۔ دوسرا نقطہ، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا
اور جماعت نہ ہو تو جماعت بنانا اسی طرح شرط لازم ہے جیسے نماز کے لیے وضو یا تیمم۔ اب تیسرا نقطہ یہ کہ وہ جماعت کیسی ہونی چاہیے، اس میں پھر تین باتیں سامنے آئیں گی، یہ تین ہی کی آج تکرار ہو رہی ہے۔ پہلے میں نے تین لیول گنوائے تھے، انفرادی کامیابی، قومی اور ملکی کامیابی، ملی اور دینی کامیابی۔ اس کی نسبت ایک اعتبار سے کچھ اور ہے، دوسرے اعتبار سے کچھ اور ہے۔ آج ہم نیچے سے چل رہے ہیں، اہم ترین انفرادی کامیابی، اس لیے کہ اہم ترین مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں حساب کتاب جو ہونا ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، جس دن کی اور تو دور کی بات رہی، باپ سے، ماں سے، بیٹے سے، بیوی سے، بیوی شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے کل قبیلے والوں، سب سے انسان جو ہے وہ کہے گا کہ ان سب کو لے کر جہنم میں جھونک دو، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے حوالے سے انفرادی ذمہ داری کے اعتبار سے فرائض میں نماز فرض، روزہ فرض، یہ فرض وہ فرض سب ہے، لیکن جو بات آج میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دین اگر مغلوب ہے، پامال ہے، قائم نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، تو اس کیفیت میں اقامت دین کی جد و جہد کرنا، اس میں تن من دھن کھپانا، یہ فرض عین ہے، بالکل ایسے جیسے نماز۔ اور نمبر دو، اس کے لیے التزام جماعت، التزام کے معنی چمٹ جانا، ملتزم بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، ملتزم ہے اصل میں وہ جہاں جا کر لوگ چمٹ کر پھر خانہ کعبہ کے اس سے میں پھر چمٹ کر دعائیں مانگتے ہیں۔ التزام کے معنی چمٹ جانا، لزوم، لازم آ جانا، چپک جانا، چمٹ جانا، لزوم، التزام اس سے باب افتعال ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت میں نے کر دی کہ یا جماعت مل گئی ہے کوئی فبہا، اس میں شامل ہو گئے، قافلہ جا رہا ہے آپ بھی شامل ہو گئے، اور اگر نہیں تو قافلہ بناؤ، چاہے پوری زندگی قافلہ بنانے کی جد و جہد میں لگ جائے، لیکن تمہاری شرط پوری ہو جائے گی، جیسے تیمم، وضو کا قائم مقام۔ اب تیسری بات جو ہے جماعت کیسی ہو، اس کے لیے بھی میں تین باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ جماعت ڈکلیئرڈ ایم کے ساتھ قائم ہوئی ہو کہ اس کا مقصد دین کو قائم کرنا ہے، ورنہ جماعتیں تو بے شمار ہوتی ہیں، کوئی سیاسی جماعت ہے، کوئی سماجی ادارہ ہے، کوئی تدریسی تعلیمی تنظیم اور جماعت ہے، کوئی خدمت خلق کے لیے ہے، ایدھی ٹرسٹ ہے، آخر جماعت ہے، اس کا کتنا کچھ جو ہے پھیلاؤ ہے، کتنا کچھ نظم ہے، انتظام ہے، تعلیم گاہیں ہیں، ان کے بڑے چینز ہیں۔ سماجی، سیاسی، قومی، تدریسی، اصلاحی، ان ساری جماعتوں سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، ڈکلیئرڈ ایم یہ ہو کہ ہم اس لیے یہ جماعت بنا رہے ہیں کہ ہم آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ This is the first prerequisite of that جماعت۔ ورنہ یہ کہ آدمی کسی انجمن میں، کسی جماعت میں، کسی میں شامل ہو جائے اور سمجھے کہ وہ میری شرط پوری ہو گئی تو وہ مغالطہ رفع ہونا چاہیے۔ ڈکلیئرڈ ایم یہ ہو، کھلم کھلا، یہ نہیں کہ صاحب ہے تو ہمارے دلوں میں تو یہی ہے، زبانوں ذہنوں میں تو یہی ہے، ابھی اس کے کہنے کا وقت نہیں۔ It should be declared clear aim، ہدف یہ ہو کہ اللہ کے دین کی جد و جہد، غلبے کی جد و جہد۔ نمبر دو یہ کہ اس جماعت کا طریقہ کار بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہاں بھی ایک نقطہ پہلی مرتبہ آج میرے ذہن میں آیا ہے، یہ میں اپنے رفقا کے لیے بھی تو کچھ ضیافت تباہ کا سامان جو ہے اس طریقے سے اللہ فراہم کرا دیتا ہے کہ وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے تو وہی کچھ سنا ہے جو ہمیشہ سنتے رہے۔ ایک عجیب نقطہ سامنے آیا ہے، دیکھیے بلائنڈ فیتھ صرف نبی پر ہو سکتا تھا، نبی کے لیے ہرگز ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ بتائے کہ مجھے یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ مراتب ہوں گے، یہ مراحل ہوں گے، یہ You have to have blind faith in him۔ وہ نبی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، وہ معصوم ہے، کہیں اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی امکان ہوا بھی غلط روپ پہ پڑھنے کا، اللہ سیدھا کر دے گا، معصوم ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیجئے، فارغ اب۔ کوئی اور شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کہے کہ صاحب بس میں نے تو اس کو مان لیا، اگر یہ کیا تو گویا کہ یہ شرک فی النبوت ہو جائے گا۔ وہ بتائے کہ کیا کام کرنا چاہتا ہے، کیسے کرنا چاہتا ہے، کیا فلسفہ ہے، کیا اس کے سامنے طریقہ کار پیش نظر ہے، کیا مراحل ہیں، ہر مرحلے کے پری ریکوزٹس کیا ہیں، وہ کیسے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جائے گا۔ دس از ڈیفینیٹلی پری ریکوزٹ، نبی کے لیے ضروری نہیں تھا۔ نبی اس پر نبوت پر ایمان لائے، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔
ایمان میں سب سے پہلی شے ہی ایمان بالغیب ہے۔ نبی پر ایمان کے بعد بس جدھر لے جائیں، دور مال حق حیث دار، جہاں بھی وہ لے کے جانا چاہیں جائیے۔ اور یہاں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر، بلائنڈ فیتھ۔ نبی کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ رشتہ ذہناً یا جذباتی اعتبار سے استوار کر لیا، یہ شرک فی النبوت ہو جائے گا، گویا کہ آپ نے اس شخص کو بھی کسی درجے میں نبوت میں شریک کر دیا، شعوری یا غیر شعوری طور پر۔ جیسے امامت معصومہ کا تصور میرے نزدیک شرک فی النبوت ہے۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہے، کوئی انسان مفترض الطاعہ نہیں ہے وہ کہے کہ پرسنلی میرا رائٹ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ نو، ہو آر یو؟ آپ کو دلیل لانی پڑے گی کتاب و سنت سے، اور کم سے کم یہ کہ یہ ثابت کرنا ہوگا یہ کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے۔ کم سے کم جو شے کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے وہ مباح ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ سب اطاعت فی المعروف دائرے میں ہو، مباحات کے دائرے میں۔ کوئی شخص ذاتی حیثیت میں کلیم نہیں کر سکتا کہ میں مطاع ہوں، میں مطاع مطلق ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ نو، اگر کر لیا یہ پھر وہی شرک فی النبوت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، یہ آپ حضرات کے علم میں شاید ہوگا بہت سے ہمارے رفقاء کے، کہ امامت معصومہ کا تصور 87.5% نبوت ہے، بس بچ گیا ہے 12.5% کی کمی ہے، اس لیے اس کے اوپر حکم نہیں لگا ہے۔ یہ نبوت کا دعویٰ ہے، یہ نبوت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اہل تشیع کو ان کی تکفیر کا کوئی اجماعی فتویٰ کبھی نہیں ہو سکا۔ مختلف علماء نے اپنی رائے بھی ظاہر کی، اجماع نہیں ہو سکا کبھی۔ قادیانیوں کا ہو گیا، انہوں نے نبی کا لفظ استعمال کر لیا، بہت سہولت سے ہو گیا۔ لیکن 87.5% میں کیسے کاؤنٹ کرتا ہوں؟ 4 اوصاف ہیں لازمی نبی کے۔ نبی معمور من اللہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں بنایا جا سکتا، نہ خود بنتا ہے، نہ لوگ انہیں چنتے ہیں، وہ خود معمور من اللہ ہے۔ وہ مفترض الطاعہ ہے، ذاتی حیثیت میں اس کی اطاعت لازم ہے۔ وہ معصوم عن الخطا ہے، غلطی کا صدور اس سے نہیں ہو سکتا، اور اس پر وحی آتی ہے۔ 4 ہو گئے، 25% ہر ایک کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ امامت معصومہ کا جو تصور ہے اس میں وہ معمور من اللہ ہے، 25% ہو گئے۔ مفترض الطاعہ ہے، 50% ہو گئے۔ وہ معصوم عن الخطا ہے، 75% ہو گئے۔ وحی تو نہیں وہ کہتے کہ ان پر آتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وحی کے اصل مفہوم کو صرف وہ جانتے ہیں، قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا صرف انہیں حق ہے، کسی اور کو حق نہیں۔ تو میں 12.5% اس کا شامل کر کے 87.5% کہتا ہوں اس کو۔ لیکن چونکہ اس تک نہیں پہنچا نبوت تک، اس لیے اس فہرست میں نہیں آیا، کاگنیزیبل آفنس نہیں بنا۔ قادیانیوں کا آفنس کاگنیزیبل ہو گیا۔ بہرحال دوسری بات جو میں نے عرض کی، جماعت کیسی ہو؟ ڈکلیئرڈ ایم ہو اس کا کہ وہ اقامت دین، غلبہ دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے میں اس وقت، چونکہ میں نے ایک لفظ اوریاں پہلے بھی استعمال کیا ہے، آج کچھ باتیں اوریاں کر ہی دی جائیں، میں آپ سے صاف یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم پاکستان کی حد تک سوائے 2 جماعتوں کے کسی تیسری جماعت کا ڈکلیئرڈ ایم یہ نہیں۔ ایک جماعت اسلامی، اس کا دستور لیجئے، اس کا پورا پڑھیے، یہ مقصد وہ ہے اس کا، قائم ہوئی اسی کام کی۔ وہ سیاسی تحریک نہیں تھی، وہ سماجی تحریک نہیں تھی، وہ اصلاحی تحریک نہیں تھی، وہ تبلیغی تحریک نہیں تھی، وہ تعلیمی تحریک نہیں تھی۔ ان تمام سے ہٹ کر اقامت دین کی جد و جہد، حکومت الہیہ کا قیام، نظام خلافت کا قیام، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ تو یہ کہ ایک ہی شے کی تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کہہ لیں، نظام اسلام کہہ لیں، دین محمد کہہ لیں، دین اللہ کہہ لیں، یہ دین محمد بھی ہے، دین اللہ بھی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دینی بھی ہے، میرا بھی دین ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تعبیرات مختلف ہوں گی، لیکن اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، اس پر بھی میری وہ منہج انقلاب نبوی میں پوری بحث موجود ہے۔ صرف 2 جماعتیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ تبلیغی جماعت ہے، اول تو اب وہ جماعت کے حکم میں بھی نہیں رہی، اس لیے کہ امارت کا معاملہ ان کے ہاں ختم کر دیا گیا، اور حضرت عمر کا میں آپ کو یہ اثر سنا چکا ہوں، لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ۔ امارہ اگر نہیں ہے، اب امارت کی بجائے انہوں نے ایک بورڈ بنا لیا ہے، امیر ایک شخص ہوتا ہے، 3 آدمی امیر نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال اس کے علاوہ یہ کہ ڈکلیئرڈ ایم ان کا وہ نہیں ہے، چاہے دلوں میں ہو، لیکن یہ کہ ڈکلیئرڈ ایم وہ نہیں۔ باقی رہ گئی ہماری علماء کی تنظیمیں، وہ فرقے وارانہ ہیں۔
یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی ہے، یہ شیعوں کی ہے، وہ تو اور نچلے درجے میں چلی گئی۔ صرف دو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، تیسری کوئی جماعت پاکستان میں اقامت دین کے ڈکلیئرڈ مقصد کے لیے قائم نہیں ہوئی۔ اگرچہ آج ہی خبر سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم انتخابی سیاست کو تج رہے ہیں۔ وہ تج رہے ہیں یا انتخابی سیاست نے انہیں تج دیا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ اب ہم جو ہے انقلابی جد و جہد سے کام کریں گے، چلیے اچھا ہے، ہم تو اسے بھی ویلکم کہیں گے، لیکن قائم وہ اس کام کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ یا تو ایک نئی جماعت بنائیں اس مقصد کے لیے کہ اب ہمیں صرف اقامت دین اور غلبہ جد و جہد دین کی یہ جماعت بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہے بس انا ولا غیری، بس میں ہی ہوں اور کوئی ہے ہی نہیں، وہ نبی کی جماعت ہوتی تھی۔ اب نبوت نہیں ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تنظیم اسلامی کا امیر ہوں، تنظیم اسلامی میں نے قائم کی ہے، میرا خون پسینہ اس کی بنیادوں میں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی بھی اسی مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی۔ لیکن یہ کہ تیسرے نمبر پر آج جو میں نے بتایا، آج کی خبر ہے، دیکھیں کب تک قائم رہتے ہیں۔ وہ تو حالات کے حوالے سے سیاسی لوگوں کے رخ جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ ڈکلیئرڈ ایم ہو اقامت دین کا۔ دوسرا، طریقہ کار واضح۔ مولانا مودودی نے سن 40 میں یا 41 میں جماعت قائم کی، سن 40 میں انہوں نے وہ تقریر کی تھی اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اسٹریچی ہال علی گڑھ، اپنا پورا نقشہ، ایک صالح جماعت کی ضرورت نامی کتابچہ اور اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، ان دونوں میں انہوں نے اپنا پورا جو ہے اسپیل کر دیا، اس کو واضح کر دیا، بیان کر دیا، اس طور سے کر دیا۔ یہ دوسری بات ہے، یہ میری رائے ہے، کوئی اس کو صحیح سمجھے نہ سمجھے، میری کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، تحریک جماعت اسلامی تحقیقی مطالعہ وغیرہ۔ کہ پاکستان بننے کے بعد وہ بھی 2 سال 3 سال اسی رخ پر رہے ہیں، لیکن سن 51 میں الیکشن کے میدان میں آ کر اب ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ میری رائے ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ طریقہ کار صحیح ہے اور وہی طریقہ کار ہے جو تھا، تو ٹھیک ہے، اسے اگر وہ اپنے اس دیانتدارانہ رائے کی بنا پر جماعت اسلامی میں شامل رہتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن شمولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار دھندے ہو رہے ہیں، چندے دے دیے، صرف دھندوں کے ساتھ چندے نہیں، شامل ہو، اس کی پالیسی میکنگ میں، ڈیسیجن میکنگ میں ان کا حصہ ہو، اس کے ڈسپلن میں ہو، یہ شمولیت ہے۔ شمولیت صرف تعاون کو نہیں کہتے، تعاون تو آپ بہت سی جماعتوں سے کر سکتے ہیں، تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، لیکن ایک جماعت میں ایک ہی میں رہ سکتے، دو میں نہیں رہ سکتے۔ جماعت اور ڈسپلن ایک پارٹی کا نام ہے، ایک ہی ڈسپلن آپ پورا کر دیں، نبھا دیں تو بڑی بات ہے، دو کے ڈسپلن کیسے پورے کریں گے؟ ناممکن ہے، ٹکرائیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے سے، 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتے۔ جماعت ایک ہی ہوگی، البتہ ایک جماعت میں رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ تعاون، وقتی تعاون، فوری تعاون، جہاں جہاں جزوی طور پر ان کے ساتھ تعاون، یہ ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی، اس کے علاوہ تیسری نہیں۔ طریقہ کار جیسا کہ میں نے کہا مولانا نے واضح کیا تھا، لیکن میرے نزدیک ایک وقتی سی، اور وہ ثابت کر سکتا ہوں میں ان کی اپنی تحریر سے، رسائل و مسائل حساب میں آخری صفحوں کے اندر آپ کو مل جائے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم اس وقت یہ طریقہ آزما رہے ہیں جو نیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ اس کے لیے دروازے بند ہیں تو پھر جس پر ہم پہلے سے عمل پیرا تھے ہم اسی کو ریورٹ کر جائیں گے۔ آج بھی یہ تحریر موجود ہے مولانا مودودی کی۔ اس کا مطلب ہے یہاں آ کر انہوں نے کچھ پالیسی بدلی ہے، یہ ان کے اپنے اس موقف کے اعتبار سے ثابت ہے طریقہ کار کے معاملے میں۔ باقی اب بھی ہدف ان کا وہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس جماعت کی تاسیس کیسے ہو، کس بنیاد پر ہو، آرگنائزیشنل سٹرکچر کیا ہو۔ اس میں جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ دستور بنا کر اس دستور کے ساتھ حلف لے کر کوئی شخص جماعت میں شامل ہو، جو ویسٹرن طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ پرانا تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ بہرحال ویسٹ میں انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ویسٹ میں یہ چیزیں بھی ایجاد ہوئی ہیں، بجلی ہے، لاؤڈ سپیکر استعمال کر رہے ہیں، اگرچہ ان کا استعمال مباح بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، لیکن چیزیں فی نفس ہی مباح ہے۔ اس پہلو سے وہ طریقے تنظیم بھی مباح ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں 3 الفاظ میں استعمال کرتا ہوں: منصوص، مسنون، معصور۔ نص، قرآن و حدیث کی نص، وہ صرف ایک تنظیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہے بیعت، شخصی بیعت کی بنیاد پر تنظیم۔ سنت، آپ کا تعامل، آپ کا طرز عمل، وہ بھی بیعت۔ جو آیا اسلام لایا اس نے اسلام کی بیعت کی، جو اب منظم ہو رہے ہیں تو سم و طاعت کی بیعت ہے۔
کہیں اگر سرفروشی کا مرحلہ آ گیا ہے کہ یہاں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں، تو بیعت رضوان ہو رہی ہے، بیعت ہی بیعت ہے، خلافت ہو رہی ہے تو بیعت. پھر معصور اثر کہتے ہیں ہم اپنی پوری تاریخ کے اندر چلے آئیے، آثار جو ہیں تو خلافت قائم ہوئی تو بیعت پر. حضرت حسین میدان میں آئے چیلنج کرنے کے لیے اس وقت کے نظام کو تو بیعت کی بنیاد پر. عبداللہ ابن زبیر آئے تو بیعت کی بنیاد پر. گویا کہ ہماری پوری تاریخ میں تنظیم کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معصور بھی ہے، وہ بیعت کا شخصی بیعت، کہ جس شخص کے ساتھ اتفاق ہو، جس شخص کے طریقہ کار کے ساتھ متفق ہو جائیں اور اس پر آپ کو اعتماد بھی ہو. دل کو چیر کر تو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے ماضی کو دیکھیں، اس کے مشاغل کو دیکھیں، جتنی بھی اپنی توجہ ہو سکتی ہو ممکن اس کو چھان پھٹک کر لیں. اس کے بعد اگر قابل اعتماد نظر میں آئے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر کے. اور یہ طریقہ ہے تنظیم کا، جماعت سازی کا، جو منصوص ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی نصوں میں موجود ہے، نصوص میں. مسنون ہے کہ حضور کی پوری سیرت میں، اس کی سنت میں آپ کو نظر آتا ہے. معصور ہے، ہماری پوری تاریخ کے اندر یہی تعامل رہا ہے، سوائے اس صدی کے کہ یہاں انگریز کی آمد کے بعد جو نظام بنے ہیں وہ پھر دستوری قسم کی جماعتیں بھی بنی ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہے، وہ بھی مباح ہے، وہ حرام کے درجے میں نہیں. یہ ہے 3 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو میری آج کی گفتگو کا لب لباب ہے. اور یہی الدین و النصیحہ، خیر خواہی کے جذبے کے تحت میں آپ کو اپنے کم سے کم یہ 32 سالہ غور و فکر، سوچ بچار، اور جس پر کہ خود پھر میں نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے. یہ میرے لیے کوئی اکیڈمک ایکسرسائز نہیں ہے، صرف یہ میرے لیے کوئی علمی اور تصنیفی مشغلے کی حیثیت رکھنے والی شے نہیں ہے. اسی پر میں نے اپنی زندگی کو استوار کیا ہے، اسی پر الحمدللہ آج تک چل رہا ہوں، اور اسی پر جینے اور بقیہ جتنی زندگی ہے اس میں قائم رہنے اور اسی پر مرنے کی جو ہے آرزو ہے. اور حدیث نبوی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا. قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. یہ خیر خواہی کا حق ہے جو ادا میں کر رہا ہوں آج، کہ یہ 3 چیزیں آج گنتی کر کے مجھ سے لے کر اٹھیے. آگے ان کو ماننا نہ ماننا، اختیار کرنا نہ کرنا، ان پر عمل کرنا نہ کرنا، یہ ہر شخص کا اپنا اختیار ہے. اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اوپر کی 2 منزلوں کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر لوں. قومی اور ملکی سطح جو ہم پاکستانی قوم کے نام سے آئیڈینٹیفائڈ ہے، ایک ہمارا پاسپورٹ ہے، اس پر ہماری نیشنلٹی پاکستانی لکھا ہوا ہے. ایک ملک ہے جو پہلے 2 خطوں پر مشتمل تھا، وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور بدقسمتی سے ایک حصے نے اپنا نام بھی بدل دیا. چھوڑیے ان باتوں کو، لیکن یہ کہ اس ملک کے بارے میں 2 باتیں لازم ہیں جو سمجھ لینے کی ہیں. باقی سارے مسائل بھی اہم ہیں، اس کی معاشی کیفیت، اس کی مالی حیثیت، اس کے قرضوں میں بند جانا، اس کا اور معاملات کے اعتبار سے یہاں پہ اخلاق کا دیوالہ نکل جانا، یہاں پہ غبن اور خیانت کا وہ بازار گرم ہونا کہ جس کی شاید دنیا میں اب کہیں اور نظیر نہ مل سکے، یہ ساری اپنی جگہ پر ہے. ہمارا لٹریسی پرسنٹیج اتنا کم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. ان میں سے کسی کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی غیر حقیقی یا غیر اہم مسائل ہیں، لیکن 2 باتیں ہیں کہ جو ہے جڑ کی باتیں جن کو سمجھ لینا چاہیے. ان پر پوری تفصیل سے تو میری کتاب استحکام پاکستان کے نام سے موجود ہے. پہلی بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کے لیے جڑ اور بنیاد سوائے اسلام کے نعرے کے اور کچھ نہیں. لفظ نعرہ استعمال کیا میں نے، یہ نہیں کہا اسلام تھا، نہیں، اسلام کا نعرہ. اس میں پوری بحث ہو جائے گی کہ مسلم لیگ کو دینی جماعت نہیں تھی، مسلم لیگ کی قیادت کوئی پریکٹسنگ مسلم پر مشتمل نہیں تھی، علماء کی حیثیت اگر تھی تو وہ ثانوی معاونین کی تھی، مددگاروں کی تھی، وہ اس کی قیادت میں شامل نہیں تھے. اب میں پوری بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر نعرہ یہ نہ لگتا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو نہ 1946 میں مسلم لیگ کو وہ کامیابی حاصل ہو سکتی تھی جس کے بنا پر وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، نہ پاکستان وجود میں آ سکتا. باقی وہاں بھی 3 لیولز علیحدہ ہیں، وہ تفصیل سے میں نے بحث کی ہوئی ہے. وہ کتاب میری ہو سکتا ہے بہت سے احباب نے نہ پڑھی ہو یا نہ ان کے علم میں آئی ہو، تو میں نے تفصیل سے بیان کیا. استحکام پاکستان وہ کتاب پڑھنے کی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ملکی مسائل سے بھی ہم قطع تعلق نہیں کر سکتے. یہ کشتی کے مانند ہے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں نا، چاہے اس کا ہماری آخرت سے تعلق نہیں ہے، دنیا سے تو ہے. آپ کی ساری زندگی لگ رہی ہے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر پوزیشنوں میں پہنچانے کی اور اچھی سے اچھی بلڈنگیں چھوڑ کر جانے کی. یہ سارا جو ہے غرق ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ ملک اگر غرق ہو گیا کون آ کے آباد ہوں گے یہاں پہ کیا معلوم. کتنے ہی لوگوں نے جو بڑے بڑے محل بنائے تھے ڈھاکہ کے اندر، اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نکلے ہیں وہاں سے بمشکل جو ہے بتن کے کپڑے لے کر
اور کتنے ہیں جو آج بھی وہاں کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کیا پتہ کیا ہو. تو یہ ڈیفیکٹ ہو. اصل مسئلہ آخرت کا ہے، اس کی تو میں بات کر چکا. یہ ملک ڈوبتا ہے تب بھی اور رہتا ہے تب بھی، اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ہماری ساری سوچ جو ہے جس کے پر گرد ہے، لیکن وہ ہم اپنے ذاتی مکان بنا لینے کو، بنگلے بنا لینے کو، کاروبار جما لینے کو یہ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کشتی میں یہ سب کچھ رکھ رہے ہیں. میں باہر جا کر کہتا ہوں تم یہاں پہ محنتیں کر رہے ہو، دن رات کی کوششیں سعودی عرب میں کر رہے ہیں، فلاں جگہ کر رہے ہیں، یہاں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، اور کما کما کے جو ہے دن رات خون پسینہ ایک کر کے پاکستان بھیج رہے ہیں. میں نے کہا جس جہاز میں یہ سب کچھ وہاں رکھ رہے ہیں وہ جہاز ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ تو ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ وی کانٹ افورڈ کہ ہم اس سے سرے سے لا تعلق ہو جائیں. نہیں، مجھ پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا آج تک کہ میں اس سے لا تعلق رہا ہوں ذہناً یا عملاً. لیکن ایک بات یہ کہ اس ملک کے وجود میں آنے کا ذریعہ اسلام کا نعرہ تھا، اور اس ملک کے بقا اور استحکام کی بنیاد صرف اسلام ہوگا، لیکن حقیقی اور عملی اسلام. نعرہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. نعرہ کون؟ نعرہ اپنی افادیت کھو چکا. ایک دفعہ اس نعرے میں باسی کڑی کے اندر ابال آ گیا تھا 1977 میں نظام مصطفیٰ تحریک میں. اب وہ باسی کڑی بھی گئی، اب وہ نعرہ نہیں چلے گا. حقیقی اسلام ہو، عملی اسلام ہو، وہ سسٹین کرے گا، وہ سپورٹ کرے گا. اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا. ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اس صدی میں 2 عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی. ان دی ویری بگننگ، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دی گریٹ آٹومان امپائر، سلطنت عثمانیہ ختم. یہ بوسنیا اور یہ البانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کا سب اسی کے باقیات و صالحات ہیں نا. یہ تو سارے علاقے شامل تھے سلطنت عثمانیہ میں. کتنا بڑا چنک تھا مشرقی یورپ کا، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا ایک سلطنت. یا کبھی ہوا کرتی تھی سلطنت روما جس میں کہ تینوں یہ بر اعظموں کے حصے تھے، یا پھر سلطنت عثمانیہ تھی. نام و نشان ختم. ایک ملک ترکی رہ گیا، کچھ آبادیاں ہیں جو یورپ کی مختلف ملکوں، اور ابھی ریسنٹلی یو ایس ایس آر گون ود دی ونڈ. تو پاکستان کس کھیت کی مولی ہے؟ آدھا تو ویسے ہی گیا، نام بدل چکا اپنا. باقی جو ہے اب حالات جو ہو رہے ہیں، کس بے بسی کا عالم ہے اس وقت. یا بے بسی کا عالم مجھے یاد ہے سن 71 کا، ہماری ایئر فورس مفلوج ہو گئی تھی. کیوں ہو گئی تھی؟ یہ اواکس طیارے جو بعد میں امریکہ نے دیے ہیں سعودی عرب کو بھی اور ادھر ادھر، وہ اس قسم کے ہیلی کاپٹرز رشیا نے دے دیے تھے بھارت کو. وہ فضا میں ہر وقت رہتے تھے اور ہمارے ہوائی جہاز جنبش بھی کرتے تھے تو ان کے علم میں ہوتا تھا. لہذا ایئر فورس جو سن 65 میں جو بھی بہرحال ہم نے مقاومت دکھائی، اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایئر فورس کا حصہ تھا، وہ مفلوج ہو گئی. آج ہماری ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس مفلوج ہو گیا، جب ہمارے وزیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں ہے کہ ہم روک سکیں. وہ تو 60,000 فیٹ کی بلندی پر یا 1,00,000 فٹ کی بلندی پر تھا. نہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے ہمارے پاس حالات ہیں اور نہ یہ کہ اس کو کہیں اس کو چیک کرنے کا ہے. حالانکہ یہ احمقانہ بیان ہے، انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن یہ بے بسی کا عالم ہے. اس کا کیا اثر ہوگا پوری قوم کی نفسیات کے اوپر؟ غور کرنے کی بات. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اور میرا اپنا تجزیہ، میرا اپنا ٹائم ٹیبل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 25 برس دیے تھے مہلت کے، اور اس کے بعد ایک کوڑا اللہ کے عذاب کا پڑا، اور ہمارے 95,000 قیدی بنے ہندو کے، جن میں سے 43,000 ریگولر ٹروپس تھے. فوج، پاکستان کی فوج، سپاہی سے لے کر جرنیل تک اس ہندو کی قید میں آئے جس پر کہیں 600 برس، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس حکومت کی تھی. تو بڑا پھوڑا بھی آ سکتا. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب اس کے لیے کوئی شخص کسی اپنی اور سمجھ کے مطابق کام کر رہا ہو، اپنی انالیسس کے مطابق کام کر رہا ہو. میرے نزدیک چونکہ اس ملک کی بقا کا دار و مدار حقیقی اسلام پر ہے، لہذا اقامت دین کی جد و جہد میں جو وقت میں لگا رہا ہوں وہ استحکام پاکستان کی جد و جہد میں بھی لگا رہا ہوں. مجھ سے زیادہ خوش قسمت انسان کون ہوگا جو ایک تیر سے 3 شکار کر رہا ہو؟ سب سے بڑا شکار میری اپنی عاقبت ہے. اگر میں اپنا تن من دھن لگا دوں اس اقامت دین کی جد و جہد میں
تو فلاح اخروی ہے، میرا اصل ہدف وہ ہے، اصل ٹارگٹ وہ ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہی میرے اس ملک کی بقا کا، اس کے استحکام کا، اس کے لیے واحد بنیاد ہے، کوئی اور بنیاد ہے ہی نہیں۔ تو میں جو یہ کام کر رہا ہوں اسی میں گویا کہ میں اپنے اس وطن کا حق ادا کر رہا ہوں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ بھی دینی مسئلہ ہے، جس راستے سے آپ چلتے ہیں اس کا بھی آپ پر حق ہو جاتا ہے، حدیث ہے۔ اس راستے کا حق ہے کہ اگر کوئی ایذا والی شے پڑی ہوئی ہے تو اسے ہٹا کر اس راستے کو صاف کر دیں، یہ آپ پر حق ہے چونکہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جس زمین پر ہم آباد ہیں، جس ملک کی جو بھی بہرحال اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کچھ یہاں عطا ہوا ہے اس سے بہراور ہو رہے ہیں تو اس کا حق ہے، لیکن اس کے استحکام کا بھی راستہ یہی ہے، کوئی اور راستہ نہیں۔ آپ بھیک مانگتے رہیے، آپ وہ F-16 کے لیے کرتے رہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہ سب کچھ زیرو کے درجے میں ہوگا اگر یہاں اسلام نہ آیا، یہ ملک نہیں رہے گا۔ اور اس میں بڑا تلخ شعر ہے کوثر نیازی کا، اب ان کی شخصیت ذرا بہرحال فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، لیکن کوئی ایک زمانہ تھا ان کی شاعری، اس میں وہ تحریکی اور انقلابی رنگ تھا۔ اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ یہ ذرا شاعرانہ جذبات کی بات ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً ہمارے لیے تو اصل شے تو پھر اسلام ہے، دین ہے۔ البتہ یہ ملک ایسا ہے سلمان ابن اسلام کے طریقے پر کہ جیسے حضرت سلمان فارسی سے جب نام پوچھتے تھے عرب لوگ، وہ تو تھے چونکہ ایرانی، کہ آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتے سلمان، ایک لفظ۔ عربوں کا رواج ہے جب تک باپ کا نام نہ آئے تو وہ نام پورا نہیں ہوا، سلمان ابن، سلمان کس کے بیٹے؟ وہ کہتے تھے سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کا بیٹا ہے، لیکن بہت بڑی تباہی آئے گی یہاں، خدا نخواستہ بہت بڑی تباہی آئے گی۔ 1000 سالہ جو بھی انتقامی جذبات ہندو کے ہیں، بھارت میں کانگریس بہت کمزور ہو گئی، یہ تو بڑی بات ہے، آج تک وہ موجود تو ہے، کسی نہ کسی درجے میں حکومت میں بھی ہے۔ پاکستان تو کب کے اندر مسلم لیگ جو ہے ختم ہو چکی تھی، قائم ہوتے ہی وینش ہو گئی تھی، ڈیزالو ہو گئی تھی، بہرحال اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن وہاں اب سنگل لارجسٹ پولیٹیکل گروپ بی جے پی کا ہے، اس کے مقاصد علم نشرہ ہے، شیو سینا ہے اس کی سپورٹر اور الائی ہے، ان کے مقاصد، ان کے نظریات بالکل واضح ہیں۔ کیا حشر ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ یہ ہے دوسری سطح، اس کا بھی اگر کوئی حل ہے تو یہ ہے کہ یہاں اسلام قائم ہو۔ قائم خود تو نہیں ہو جائے گا، اس کی جدوجہد کرنی ہوگی، جدوجہد اس طرز پہ کرنی ہوگی جس طرز پر کہ محمد رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ منہج انقلاب نبوی جو میں نے بیان کیا ہے، وہ میرا طریقہ، اس پر غور کیجئے، اس پر سوچ بچار کیجئے۔ وہ بات رہ گئی تھی وہاں جا کے میں نے کہا 2 ہی جماعتیں ہیں اقامت دین کے ڈکلیئرڈ آبجیکٹو کے ساتھ قائم ہوئی، ایک جماعت اسلامی اور ایک تنظیم اسلامی۔ جماعت اسلامی کے 2 چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹس مولانا مودودی کے، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اور ایک سارے جماعت کی ضرورت ہے، یہ ان میں انہوں نے اپنا طریقہ کار بنیادی طور پر بیان کر دیا تھا۔ چینج کی ہے پاکستان میں آ کر، اس کا ثبوت میں انہی کی تحریر سے، ان کے حوالے سے آپ کو دے رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا پورا طرز عمل جو ہے 400 صفحے کی کتاب میں بیان کر دیا ہے، سیرت النبی سے ماخوذ کر کے، یہ طریقہ ہے پورا انالیسس سیرت النبی کا، منہج انقلاب نبوی کتاب پڑھیے آپ۔ بہرحال آخری جو سطح ہے وہ ہے دینی اور ملی، اس اعتبار سے بھی چونکہ ان دنوں میں میری کچھ باتیں سامنے آتی رہی ہیں اخبارات کے ذریعے سے بھی، پھر اس میں استہزاء بھی ہوتا ہے، تمسخر بھی ہوتا ہے، کچھ اور طرح کی جو نمک مرچ لگا دی جاتی ہے۔ دیکھیے ملت کی سطح پر اور دین کی سطح پر بھی ایک عمل ہے جو بہت جلد اپنے تکمیلی مرحلے کو پہنچنے والا ہے۔ وہ تکمیلی مرحلے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات قرآن سے سمجھیے کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ قرآن میں آیا۔ دوسری بات یہ کہ حضور کو بھیجا پورے عالم انسانیت کے لیے، 5 دفعہ آیا یہ مضمون، اور سب سے نمایاں آیت یہ ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو حضور کے مشن کی تکمیل اس وقت ہوگی جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ تاریخ ادھر جا رہی ہے، اس کی پیشن گوئیاں صریح احادیث میں موجود ہیں۔ نوید خلافت کے عنوان سے ہم نے وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ 4 ورقہ جو ہے پھیلایا ہے۔ اب مجھے معلوم نہیں آج یہاں کہیں ہے یا نہیں، دستیاب ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن جو صاحب بھی چاہیں گے ان کے لیے ہم وہ کہیں نہ کہیں سے فراہم کریں گے، ہماری لوکل تنظیموں کے ذریعے سے، تنظیم کے رفقا کے ذریعے سے، کہ قیامت سے قبل، چونکہ بات قیامت سے شروع ہوئی تھی، قیامت آنی ہے اور پھر ہمارا محاسبہ ہونا ہے، اصل ہمارا مسئلہ وہ ہے، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔
قیامت سے پہلے اس پورے روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہوگا۔ اس کے لیے جو خوشخبریاں ہیں حضور نے دی ہیں صریح، وہ ہم نے احادیث کی صورت میں عام کی نوید خلافت کے روح سے۔ اور یوں سمجھیے تیسرے اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اب اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا انتظام جو کرے گا اس میں یہ بھی ہے کہ ہر صدی میں مجددین امت کو پیدا کرتا رہے گا۔ ان لا یبعث فی هذه الامة على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها۔ 14 صدیوں کے مجددین، اب نام گنوانا جو ہے وہ اس کے میں وقت لگ جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ پہلے 1000 برس کے مجددین سارے عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی کے مجددین ہند میں پیدا ہوئے۔ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ 14ویں صدی میں شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ان کے برابر کا، ان کی سطح کا، ان کے سٹیچر کا، ان کی قد و قامت کا کوئی شک موجود نہیں۔ یہ انڈیکیشنز ہیں، 400 ایئرز انڈیکیشنز، ہسٹوریکل انڈیکیشنز۔ 15ویں صدی شروع ہو گئی، 17 برس اس کے جا چکے، 18ویں میں اب ہم ہیں۔ 15ویں صدی کا مجدد، یہ گمان کی بات ہے، خیال کی بات ہے، وہی ہوں گے جنہیں اہل تشیع کہتے ہیں، امام مہدی کے وہ ان کے بارے میں امامت روپوش ہیں۔ حقیقت میں وہ بھی مجدد ہوں گے، جیسے یہ مجدد اپنی اپنی صدیوں میں پیدا ہوتے رہے۔ حضرت احمد سرہندی کوئی 1000 برس سے کہیں روپوش تو نہیں تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی کہیں روپوش نہیں، روپوش ہوں گے عالم ارواح میں کہیں ہوں گے، عالم ارواح سے اپنے والدین کے ذریعے سے وہ دنیا میں آ گئے، ایسے ہی کوئی شخص۔ لیکن اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت ابھرے گی۔ دوسری طرف اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے مشرق سے اور خاص طور پر خراسان کی طرف سے فوجیں آئیں گی۔ یہ عجیب حقائق ذہن میں رکھیے، عرب قوم من حیث القوم کھوکھلی ہو چکی ہے۔ 2 اسباب ہو گئے اس کے کھوکھلے ہونے کے۔ ایک تو وہ مغرب کے بہت قریب تھی، یورپ کے بالکل قریب، یورپ کے اثرات اس پر سب سے پہلے پڑے۔ میڈیٹرینین جس کو ہم سمندر کہہ دیتے، سی، بحیرہ روم، وہ کیا ہے؟ ایک بڑی سی خلیج ہے، کیا ہے اس کے بحیرہ کیا ہے اس کا؟ ادھر یورپ، ادھر شمالی افریقہ اور ادھر شام، یہ ممالک جو ہے مغربی تہذیب ان کی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ ثانیاً جہاں تیل نکل آیا دولت، اور دولت نے ان کے اخلاق کا، ان کے اندر عیاشی اور عیش پرستی اور آسانیت، یہ سب کا پیدا کر کھوکھلی ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مغضوب علیہم قوم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں سب کے سب، یہود کے سامنے۔ شخص تو ایک ابھرے گا وہاں، لیکن اس کے لیے مدد یہاں سے جائے، مشرق سے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ خراسان کے بارے میں حدیث آئی، وہ بھی ہمارے اسی کتابچے میں موجود ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے، انہیں کوئی لوٹا نہیں سکے گا، رخ پھیر نہیں سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یعنی یروشلم میں جا کے نصب ہو جائیں گے۔ گویا کہ یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، آج وہ کیفیت ہے۔ پہلی مرتبہ نکلا تھا، عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا نا، واپس کس نے لیا تھا؟ عرب نہیں لے سکے تھے، کرد خون تھا گرم، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب پھر نکل گیا، پھر کس کے ہاتھ سے نکلا؟ عربوں کے ہاتھوں سے نکلا۔ 67 وار، 6 days وار، اردن کی بھی پٹائی ہو گئی، اور مصر کی بھی ہو گئی، اور شام کی بھی ہو گئی، اور یروشلم بھی گیا، اور یہ سارے گولان ہائٹس بھی گئے، اور ویسٹ آف جارڈن بھی گیا، سینائی بھی گیا تھا، وہ تو گھر انہوں نے واپس لے لیا۔ تو واپس مانا صلح مان کے نیچے ہو کر، تب مانا تسلیم کر کے، لیکن یہ کہ یہ پھر واپس لیں گے، لیکن لینے والے عرب نہیں ہوں گے، خراسان۔ اور خراسان وہ علاقہ ہے، ایک بڑا علاقہ تھا یہ، کہ جس کا ہارٹ ہے موجودہ افغانستان۔ کچھ علاقے پاکستان کے، ایک تھوڑا سا چنک ہے جو اب بھی خراسان کے نام سے ایران میں ہے، صوبہ جس میں ابھی حال ہی میں بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، خراسان، یہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ وہ چھوٹا سا ایک کونا ہے ایران کا، اور وہ ایک صوبہ ہے۔ اور یہ ہے در حقیقت، اور کچھ جو ہے یہ جو روسی ترکستان سے، روسی USSR کی
تحلیل کے بعد آزاد ہوئی ہیں، اس کے علاقے ہیں۔ یہ خراسان بزرگ، دی گریٹر خراسان آف دی ٹائم آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہوگا جو ہونا ہے۔ مجددین امت، تجدید دین، فکری کام، علمی کام ہندوستان میں۔ اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے جہاد افغانستان کا، 15 لاکھ آدمی جس قوم نے دے دیے ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے، جس نے مرنا سیکھ لیا ہو، جو موت کے ساتھ کھیل سکتی ہو، پھر اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ہے کمنگ ایونٹس کی ایک تصویر۔ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث نبویہ میں، اور جس کی طرف تاریخ خود بخود رفتہ رفتہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ادھر آرمگڈون ہونا ہے، الملامت العظمیٰ ہونا ہے، ادھر جنگ ہونی ہے، اور ادھر سے مدد جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اس علاقے میں پہلے قائم ہو چکے گا تو جائے گی نا مدد۔ یہ ہے وہ بات کہ ملت کا اور دین کا غلبہ ہوگا، اس صدی میں ہوگا۔ 14ویں صدی میرے نزدیک اس کے لیے تمہید کی صدی تھی، اور 15ویں صدی ہجری جو ہے اس کی تکمیل کی صدی ہے۔ یہ ہوگا۔ میں ایک بڑا پیارا شعر آپ کو سنا دوں، ویسے تو اقبال نے اردو میں بہت کہا اس کو۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ۔ وہاں تہذیب کا لفظ ہے، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن فارسی کا ایک شعر جو ہے، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، حجاز کے صحرا سے تو خضر وقت، 15ویں صدی کے مجدد وہ ان کا ظہور ہوگا، وہ سامنے آئیں گے۔ قافلہ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، زی ازیں، یہ جو وادی دور و دراز ہے، وادی سندھ، یہاں سے کارواں چلے گا۔ خضر وقت وہاں، کارواں یہاں سے۔ حضرت مہدی کے بارے میں احادیث عرب میں، اور یہاں سے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ یہ ہے کمنگ ایونٹس کے شیڈوز۔ اور اب اس کے اوپر جو گفتگویں ہو رہی ہیں، نوسٹرڈیمس کی جو تھیں پیشن گوئیاں، اور شاہ نعمت ولی کی پیشن گوئیاں، یہ تو سمجھیے کہ تقریباً 400-500 برس پرانی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اب آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا وائن برگر کی بھی کوئی پیشن گوئیاں تھی، ظاہر بات ہے اس کی کہاں ہوں گی، اس نے کسی اور سے سنی ہوگی، کوئی جین ڈکسن سے سنی ہو، کسی اور سے سنی ہو۔ گاندھی کی پیشن گوئیاں آ گئی ہیں، راسپوٹین کی بھی آ گئی ہیں، اور یہ سب کنورج کر رہی ہیں اس صدی کے آخری سالوں پر، اور اگلی صدی یعنی عیسوی کے، اس صدی عیسوی کے آخری سال، اگلی صدی عیسوی کے ابتدائی سال۔ دی کمنگ 10 years of human history are going to be very fateful۔ الملحمۃ العظمیٰ اس میں ہوگی، آرمگڈون، دی تھرڈ ورلڈ وار، جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، اور شرق اوسط اس کا میدان بنے گا۔ کروڑوں کی تعداد میں انسان قتل ہوگی۔ یہ سب خبریں ہیں کتاب الملائک میں۔ یہ بھی ہونا ہے، لیکن میں نے کیوں تذکرہ کیا اس کا؟ یہ تو ہونا ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی کا دار و مدار یہ ہے کہ ہمارا کچھ حصہ اس پروسیس میں پڑتا ہے یا نہیں۔ ہونا تو ہے۔ دین تو محمد رسول اللہ کے ہاتھوں اور صحابہ کرام کی جد و جہد سے غالب ہو گیا، 23 برس کی محنت۔ محروم کون رہ گیا؟ ابو جہل، ابو لہب محروم رہ گئے۔ دور نبوی میں پیدا ہیں، موجود ہیں۔ حسن سے بصرہ، بلال از حبش، صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل، بلکہ ابو جہل سے بڑھ کر ابو لہب کا ہی ہے یہاں۔ ابو لہب خاک مکہ نہیں، حضور کے گھر میں، وہ تو خیر بنو امیہ کا تھا، بنو مخزوم کا، یہ تو بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے ابو لہب۔ ایک دیوار بیچ ہے محمد رسول اللہ کے اور اس کے گھر میں، اسی لیے وہ ام جمیل جو ہے وہ گندگی بھی پھینک دیا کرتی تھی، اور اگر کہیں ہانڈی چڑھی ہوتی تھی اس ہانڈی کے اندر ان کے اوپر بھی نجاست پھینک دیتی تھی، کرتی تھی کہ نہیں؟ اس لیے کہ ایک دیوار بیچ میں تھی۔ صبح کے وقت کانٹے بچھاتی تھی، یہ سارے کرتے تھے نا۔ کوئی بجلی اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی۔ حضور اگر نکلتے ہوں گے ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ بیت اللہ میں جا کر کچھ عبادت کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ ان کانٹوں کی وجہ سے؟ لیکن تھا کون؟ چچا، اور وہ محروم رہا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس دور میں رہتے ہوئے لوگ اگر ناکام رہے اور شقی رہے، تو اس دور میں بھی دین غالب ہو جائے گا۔ ہم شقی رہیں گے اگر ہم نے اپنے فرائض ادا نہ کیے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ یہ نہیں ہے کہ دین غالب ہو گیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم کیسے کامیاب ہو گئے؟ عین حضور کے ساتھ ہو کر ایک شخص جنگ کر رہا ہے، مر گیا ہے، شہید ہو گیا، قتل ہو گیا۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو جنت میں پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا میں نے تو اسے دوزخ میں دیکھا ہے۔ تحقیق کی گئی، یہ دو واقعات علیحدہ علیحدہ آتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ زخمی ہو گیا تھا اور زخموں کا جو درد کرب تھا وہ برداشت نہیں ہو سکا، خودکشی کر لی تھی، اپنے عمل سے جہنمی بن گیا، چاہے وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اور زخمی ہوا۔ تو کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، یہ نہیں کہ آپ محمد کی جماعت میں شامل تھے تو کیا کہنے، بس آپ تو پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ محمد کی جماعت میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا جو کھڑے ہو کر جامع مسجد جمعے کے وقت کہتا تھا، پہلے اعلان کرتا تھا، لوگوں ان کی باتیں توجہ سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ شقی ہے، شقی رہا، شقی چلا گیا دنیا سے۔ دین کا غلبہ تو ہونا ہے، میری اور آپ کی کامیابی۔ بڑا پیارا شعر ہے، چسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت را، خضر از چشمہ حیواں تشنہ می آرد سکندر را۔ کوئی شخص تہی دست ہو، تہی دستان قسمت، خود بدبخت ہو تو خضر وقت بھی اس کی انگلی پکڑ کر لے کر چلے گا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کہ چشمہ حیواں تک پہنچا کر بھی حضرت خضر سکندر کو واپس لے آئے، پانی نہیں پینے دیا، وہاں پہنچا تو دیا تھا۔ چسود از رہبر کامل تہی دستان قسمت را، کیا فائدہ، خضر از چشمہ حیواں تشنہ می آرد سکندر را۔ تو اگرچہ یہ ہونا ہے، یہ میں نے اس حوالے سے کہا یہ ہونا ہے، لیکن اگر ہم اس پاکستان میں اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا خون پسینہ ایک کریں تو ہم اس پروسیس میں بھی شریک ہیں۔ یہ ہے وہ تیسرا شکار۔ پہلا شکار میری اپنی عاقبت ہے، اس کے لیے میں نے ساری شروع جو کیا تو یہیں سے کیا۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ ہے ہمارا اصل ہدف، اس کے لیے فرائض دینی، باقی سارا آپ کو معلوم ہے، مجھ سے بھی بہتر معلوم ہوگا، نماز کے یہ فرائض ہیں اور فلاں یہ فرائض ہیں، سب جو کمی رہ گئی ہے میں نے بیان کی۔ ایک دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اس کو غالب کرنے کی جد و جہد، اولاً تو یہ سمجھ میں آ جائے، بات تو بہت اچھا ہے کہ اولین فرض عین یہ ہے، نماز بھی اس کے لیے درکار ہے، روزہ بھی اس کے لیے درکار ہے، انفاق بھی اس کے لیے درکار ہے، اولین یہ ہے۔ ورنہ کم سے کم یہ تو سمجھیں کہ جیسے نماز فرض عین ہے ویسے ہی فرض عین۔ نمبر دو، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے ایسے ہی اس فرض کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت شرط ہے۔ ہاں، اور جیسے وضو کے ساتھ تیمم ہو سکتا ہے اگر کسی شخص کو کسی جماعت پر کوئی اعتماد نہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، خود کھڑا ہو جائے، اپنا تن من دھن، اپنی پوری جد و جہد، سن 65 سے لے کر 75 تک 10 برس میں نے جد و جہد کی ہے، تب تنظیم اسلامی قائم ہوئی۔ میں بغیر جماعت نہیں تھا اس وقت بھی، اس لیے کہ میں جماعت بنانے کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ وہ تیمم ہے میرا، تیمم کے معنی قصد کرنا ہے، تو جماعت ہو یا جماعت کا قصد موجود ہو۔ اور نمبر 3، وہ جماعت 3 شرطیں پوری کرے۔ نمبر 1، ڈکلیئرڈ ایم آف اقامت دین۔ نمبر 2، اس کا طریقہ کار بالکل واضح ہو، معین کرے کہ یہ طریقہ کار ہے۔ نمبر 3، البتہ میں نے کہا کہ جدید قسم کی جمہوری دستوری تنظیمیں بنانا بھی مباح ہے، لیکن منصوص، مسنون، معصور بنیاد اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہونے والی جماعت کی وہ بیعت سمع و طاعت فی المعروف ہے۔ یہ تقاضے ہم پورے کریں تو ہماری عاقبت اپنی سنورے گی، اس ملک کے بھی بقا اور استحکام میں کچھ نہ کچھ حصہ ہماری طرف سے بھی پڑ جائے گا، اصل یہی ہے۔ اور وہ عالمی غلبہ اسلام، دین کی جو اس دنیا کے اندر، دین کی دنیا میں آخری اور کامل کامیابی جو ہے، اس میں بھی ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔